وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا جاؤ کماتے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، بلڈنگیں بناتے رہنا، بیوی کے چکر میں رہنا، بچوں کے چکر میں لگے رہنا، گاؤں اور سماج کے پیچھے لگے رہنا۔ جنگ چل رہی ہے میدان جہاد میں، تب بھی نماز معاف نہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، میدان جہاد میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ اے نبی، آدھی فوج آپ کی جنگ لڑے گی اور آدھی فوج کے لیے آپ نماز پڑھائیے، ان کے لیے بھی نماز معاف نہیں کہ ہم جنگ کر رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 80 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے، 80 سے زائد مرتبہ۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا اے معاذ بن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو، اے معاذ وہاں کے لوگ توریت اور انجیل کے اوپر یقین کرتے ہیں، تم انہیں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرانا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرانا، کلمہ شہادت کا اقرار کرانا اور کلمہ رسالت کا اقرار کرا لینا۔ جب وہ ان دونوں چیزوں کا اقرار کر لیں فَعَالِمُهُمْ، تو تم اس کو نماز کے بارے میں سکھانا، نماز کے بارے میں بتانا، اور یہ بتانا 5 صلوات فی یوم ولیلہ کہ تمہارے اوپر قد افترض ان اللہ قد افترض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جیسے ایک مسلمان اسلام کے اوپر انٹری کرتا ہے، کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اسلام کے اوپر، جیسے کسی نے انٹری کی، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ کا اقرار کر لینے کے بعد، شہادت کے اقرار کر لینے کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے اور ضروری ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی رسول، پیغمبر، رشی منی دنیا کے اندر رہے، جتنے بھی، سارے نبیوں کے ساتھ نماز کا ذکر موجود۔ جتنے بھی دھرم آپ کو ملیں گے اس کے اندر بھی آپ کو نماز کا ذکر ملے گا۔ کرشن جی کو دیکھیے، ارجن جی سے کہتے ہیں ہائے ارجن، ہائے ارجن، جب تم اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو تو سینے کو پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہونا، اوم بربم سواہا، یہ کہنا ہائے خدا، ہائے بھگوان، میری چھما کو، میری بھول چوک کو تو معاف کر دے۔ شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 منتر نمبر 10 کے اندر تو اتنا موجود ہے، یوگی یوجت ستتمانم رہستتا، پورے شریر کا تم یوگ کرو، پورے شریر کا تم پریکٹس کرو، مشق کرو، کانٹینیو کرتے رہو، چھوڑنا نہیں راستہ۔ اگر تم نے اس یوگ کو، اس نماز کو تم نے ترک کر دیا، تم دھرم سے نکل جاؤ گے۔ غیروں کے یہاں ہائے ارجن، سستان یا کرتبیہ، 8 چیزوں کے اندر تم سجدہ کرنا۔ اسلام کے اندر وہی چیزیں 7 چیزوں کے اندر سجدہ کرنا، یہ دونوں کو ایک جوڑ لیا گیا تو 7 ہو گیا، اور ان لوگوں نے الگ الگ جوڑا تو 8 ہو گیا، یعنی سستان یا کرتب 7 چیزوں 8 چیزوں کے اندر تم سجدہ کرنا، نماز قائم کرنا۔ ارجن جی بھی کہہ رہے ہیں
हाय अर्जुन, कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं नमाज कायम करना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने अपने बड़े नबी हजरत इब्राहीम का जब तज़किरा किया, इब्राहीम जो कि खलीलुल्लाह है, अल्लाह ताला के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और उस नबी का जब तज़किरा किया तो उस नबी के बारे में फरमाया कि हजरत इब्राहीम को जब मैंने कहा इब्राहीम अपने बेटे और अपने बीवी को बयाबान जगह में, चटकल मैदान में तुम छोड़ करके चले जाओ, बैतुल्लाह के सामने छोड़ करके चले जाओ। हजरत इब्राहीम ने जब अपने बेटे और अपने बीवी को छोड़ करके जाने लगे, बीवी की तरफ से आवाज आई, अरे मुझे छोड़ करके जा रहे हो, किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहीम ने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, आए मेरी बीवी, यही अल्लाह का हुक्म है। तो बीवी का भी जवाब यही था कि अल्लाह ताला हमें ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे मुड़ करके देखते और आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद एक दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। आय अल्लाह, मैंने अपने बीवी और बच्चे को बैतुल हराम के सामने छोड़ दिया है, इस वादी के सामने छोड़ दिया है। आय अल्लाह, इस वजह से छोड़ा है लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि नमाज कायम करेंगे, ताकि नमाज की अदायगी करेंगे, ताकि नमाज की हिफाजत करेंगे। इब्राहीम का जिक्र किया तो नमाज का तज़किरा किया, इस्माइल का जिक्र किया। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान करीम के सूरे मरियम को उठाना, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और जब इस्माइल का तज़किरा किया, वज़कुरु फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या, व कान रसूलन नबिय्या, रसूल थे और नबी थे और बड़े सच्चे थे मेरे बंदे। हजरत इस्माइल का कभी कभी तुम पढ़ लिया करो, व कान यामुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वाले को नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया करते थे, नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। इब्राहीम का जिक्र किया तो ये नमाज के साथ, इस्माइल का जिक्र किया तो नमाज के साथ। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का आप देखिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। ज़करिया ने जब मरियम को देखा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देखा कि गैर मौसम में फल मौजूद है, अनार का मौसम नहीं और अनार है, केला का मौसम नहीं है, केला है, सेब का मौसम नहीं और सेब है। क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम ये तुम्हें फल कौन ला करके देता है, कहाँ से तेरे पास ये फल लाते हैं? हज़रत मरियम ने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुझे ये फल मिलते हैं, अल्लाह की तरफ से ये फल मिलते हैं। 80 साल के हजरत ज़करिया, 80 साल के जब उन्होंने देखा बगैर मौसम के जब अल्लाह ताला फल दे सकता है, तो अगर मैं 80 साल का हो गया तो मुझे अल्लाह ताला बेटा क्यों नहीं दे सकता है, मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज में और अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, नमाज में गिड़गिड़ा रहे हैं, युसल्ली फिल मेहराब, नमाज में, नमाज का जिक्र है, नमाज में गिड़गिड़ाया, नमाज में मांगी तो अल्लाह ताला ने युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दे दी। नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाइए, जिस नबी का जिक्र है तो नमाज के साथ, नमाज के साथ देखिए जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए और मरियम अपने गोद में लेकर के अपने गांव के पास, अपने बस्ती के पास पहुंचे,
गांव वालों ने गलत गलत बातें कही। आई मरियम, हाँ तुम्हारे बाप तो ऐसे भी नहीं थे, तुम्हारे भाई भी ऐसे नहीं थे, तुमने इतना गंदा काम कैसे कर लिया? अल्लाह ने कहा था मरियम तुम कुछ मत बोलना, अपने बेटे की तरफ इशारा कर देना। मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की तरफ इशारा किया, गांव वाले कहने लगे ये बच्चा क्या बोलेगा? फाशारत इलैहि कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, ये बच्चा क्या बोलेगा, ये तो दूध पीता बच्चा है। ये लोग बातें कर रहे थे कि हजरत ईसा बोल पड़े, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्ता औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा चीख पड़ते और कहते लोगों नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब से भी नवाजा है। वजालनी नबिया, और मुझे नबी भी बनाया है, मुझे किताब भी दी है और मुझे नबी भी बनाया है। वह औसानी बिस्सलाते, और मुझे इस बात का भी हुक्म दिया कि मैं नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं, जब तक जिंदा रहूं तब तक अल्लाह की इबादत करता रहूं। नबी का जिक्र तो नमाज का जिक्र है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, अपने नबी का जिक्र किया तो नमाज का जिक्र किया। नमाज के बगैर ईमान है ही नहीं, नमाज के बगैर ईमान है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब तक थे तो बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ा करते थे, चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ। मदीना गए तो दिल लगा हुआ था बैतुल हराम की तरफ, खाना काबा की तरफ। ऊपर आसमान की तरफ देखते थे, नीचे कर लिया करते थे, नमाज तो बैतुल मक़दिस की तरफ करते थे, लेकिन दिल मस्जिद हराम की तरफ लगा हुआ था। फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ये आयत उतरी आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप का दिल में देख रहा हूँ, आपकी चाहत ये कि मस्जिद हराम को क़िबला बना दिया जाए। आई मोहम्मद आज से आप बैतुल मक़दिस की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद हराम की तरफ आप नमाज पढ़ेंगे, क़िबला आपका बैतुल हराम बन गया। लोगों ने कहा जो हम पहले नमाज पढ़े थे वो क्या हुआ? काफिरों कहने लगे अरे तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, कभी इधर कभी इधर, कोई कन्फर्म नहीं है कि अल्लाह भी भूल जाता है क्या? नाउज़ बिल्लाह। पहले बोला उधर से पढ़ो, फिर बोलता इधर से पढ़ो। सहाबा भी थे, सोचने लगे सही बात यार, हमने पहले जो नमाज पढ़ी थी खत्म हो गया क्या? वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ईमान ज़ाय नहीं होगा, यानी नमाज को ईमान करार दिया गया है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो और अंदाज़ा लगाओ, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ। जितनी भी चीज़ें फ़र्ज़ हुई इसी ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ हुई, ज़कात, रोज़ा, इसी तरीके से दीगर चीज़ें, सारी चीज़ें इसी ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ हुई। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को आसमान की तरफ बुलाया बुर्राक के ज़रिए से। जिस बुर्राक के ऊपर आप चढ़ गए, खड़े बैठ गए, उस बुर्राक की रफ्तार इमाम कायनात खुद बयान करते हैं, मेरी नज़र जहाँ तक जाया करती थी उस बुर्राक का एक कदम उतना दूर तक हुआ करता था। मैं पहले आसमान पे पहुंचा, जिब्राइल लेकर के गए, ऊपर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि जिब्राइल तुम्हारे साथ। कौन? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाज़ा खोला गया, मेरी सबसे पहले मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ हुई। मेरी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई, आदम अलैहिस्सलाम से बातचीत हुई। दूसरे आसमान पर पहुंचा, ईसा और यहया से मुलाकात हुई। तीसरे से पहुंचा, तीसरे पे हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे पे पहुंचा तो हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें पे पहुंचा तो हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठे पे पहुंचा तो हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सातवें पहुंचा तो हजरत इब्राहीम से मेरी मुलाकात हुई। अब उसके ऊपर अल्लाह ने अपने पास बुलाया, मेरे नबी गए, बुलाया गया,
اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو تحفہ دیا. تحفہ یہ تھا اے محمد یہ میں تمہارے پر 50 وقت کی نمازیں فرض کر رہا ہوں, یہ لیجئے اور آپ نماز پڑھیے اور اپنے امتی کو بولیے کہ 50 وقت کی نماز فرض ہے. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے, لے کے آنے لگے اوپر سے نیچے چھٹے آسمان میں. موسیٰ نے پوچھا کیا بات ہے, کیا ملا؟ اب کوئی آتا پوچھتا نہیں کیا ملا, کہا کہ 50 وقت کی نماز میں. 50 وقت ہمارے دور میں تو 2-3 وقت کی نماز لوگ نہیں پڑھتے تھے, ہاں 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. 50 وقت کی نماز تیری امت نہیں پڑھ پائے گی. جا آئے محمد جائیے اور کچھ کم کرا لیجئے. اللہ کے رسول گئے 10 کم, پھر گئے پھر 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 5 کم. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اور کم کرا لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے, 5 وقت اگر نہیں پڑھیں گے تو چلو بھر پانی میں ڈوبنے کی بات ہے. 5 وقت تو پڑھنا ہی پڑھنا, اب میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول آنے لگے زمین کے اوپر, اوپر سے آواز آئی اے محمد گرچہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے, تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, لیکن 50 وقت کا اسے ثواب ملے گا. یعنی یہ نماز آسمان کے اوپر فرض ہوئی, آسمان کے اوپر. اور بعض مورخین کے مطابق یہ نماز 11 نبوی کو یا ہجرت سے 1 سال پہلے یہ نماز فرض ہوئی, اور جب آپ کو معراج کرایا گیا تو اسی وقت فرض ہوئی. اور اس سے پہلے جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, یعنی پہلے کے نبیوں کے اوپر, پہلے کے امتیوں کے اوپر جو نماز فرض تھی وہ 2 رکعت 2 وقت کی نماز تھی. فرض کہاں ہوئی؟ آسمان کے اوپر, آسمان کے اوپر. اور اس نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگائیں گے؟ ہماری زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مرو گے نا, مرنا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے سنو کٹیہار اور بہار کے مسلمانوں سنو, اللہ تعالیٰ تمہارے بلڈنگوں کے بارے میں پہلا سوال نہیں کرے گا, تمہارے بیٹوں کے بارے میں پہلا سوال نہیں کرے گا, تمہارے بینک بیلنس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, تمہاری بیویوں کے بارے میں پہلا سوال نہیں کرے گا. پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ اپنے عبادت کے بارے میں پوچھے گا وہ یہی پوچھے گا, اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ. پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم دنیا کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے, نہیں پڑھا کرتے تھے. اگر نماز صحیح تو سب صحیح, اور نماز اگر کچی نکل گئی, نماز اگر ختم ہو گئی تو میرے بھائیوں آنے والی گھڑیاں اور مشکل ہو جائیں گی, اور آپ پھنس جائیں گے. اگر نماز کے اندر گڑبڑی آ گئی تو میرے بھائیوں آنے والی اور بھی معاملات تمہارے گڑبڑ ہو جائیں گے. سب سے پہلا سوال نماز, اور ہماری زندگی میں سب سے لاسٹ والا مسئلہ ہے نماز. نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پہلا سوال کیا جائے گا حقوق العباد میں, حقوق اللہ میں. اور حقوق العباد میں پہلا سوال خون کے بارے میں پوچھا جائے گا, خون کے بارے میں پہلا سوال. لیکن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا جاؤ کماتے رہنا, کھاتے رہنا, پیتے رہنا, بلڈنگیں بناتے رہنا, بیوی کے چکر میں رہنا, بچوں کے چکر میں لگے رہنا, گاؤں اور سماج کے پیچھے لگے رہنا, میری عبادت نہ کرنا. ایسا میں نے نہیں کہا تھا. ہاں یہ سارے کام تو ضرور کرنا, لیکن میرے بندے نماز ترک مت کرنا, نماز مت چھوڑنا. حضرت موسیٰ کا ذکر کیا, وَعْبُدْنِي, اے موسیٰ میرے عبادت کر, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ نماز میں میرا ذکر کر, نماز پڑھا کر, نماز قائم کیا کر. محمد ابن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، آخری رسول، آخری رشی منی پیغمبر ہے، میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اے محمد آپ بھی نماز پڑھیں، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اے محمد یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اتنی یہ نماز پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں، صحابہ سمجھتے تھے اس کو، جنگ چل رہی ہے میدان جہاد میں تب بھی نماز معاف نہیں، اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، میدان جہاد میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں، اے نبی آدھی فوج آپ کی جنگ لڑے گی اور آدھی فوج کے لیے آپ نماز پڑھائیے، ان کے لیے بھی نماز معاف نہیں کہ ہم جنگ کر رہے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اے محمد جب نماز کا حکم ہو جائے تو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا کیجئے، آدھی جماعت جنگ لڑے گی اور آدھی کو آپ نماز پڑھائیے، جب یہ پڑھ لے تو اس کو جنگ میں بھیج دیجئے اور ان کو نماز پڑھائیے، یعنی حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہم تو جنگ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی نماز ہمارے لیے معاف کیسے ہو گئی؟ ہم چوراہوں میں بیٹھ کر کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کون سے مولوی نے تمہیں فتویٰ دے دیا ہے، کون سے یونیورسٹی اور کون سے مدرسے نے آپ کو ڈگری دی ہے کہ نماز ترک کر دیں؟ حالت نماز میں بھی، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سفر میں تب بھی نماز معاف نہیں، سنو سفر میں رہو تب بھی نماز معاف نہیں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو، اگر تم سفر میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں، بیمار ہو کھڑے کھڑے پڑھ نہیں سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے ہو تو لیٹے لیٹے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہو تب بھی تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ حالت سفر میں ہو، یہاں سے کٹیہار سے دلی گئے، پٹنہ گئے، بمبئی گئے، دلی گئے، اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنے گاؤں کٹیہار میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، نہیں تمہاری نماز اب بھی معاف نہیں، ہاں کٹیہار میں 4 رکعت پڑھتے تھے، اب تم قصر کرو گے، یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھو گے، 4 کی جگہ 2 پڑھو گے، ظہر میں 2 پڑھ لو، عصر میں 2 پڑھ لو، عشاء میں 2 پڑھ لو، یعنی 4 کو آدھی کر لو میرے بھائی، جو پھر بھی نماز معاف نہیں۔ مغرب میں آدھی نہیں بھائی، فجر میں نہیں، فجر میں تو 2 ہی رکعت ہے، اب 2 بھی نہیں پڑھے تو قصر، حالت سفر میں بھی نماز معاف نہیں، حالت سفر میں بھی نماز معاف نہیں، یہاں تک کہ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اب نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آخری وقت میں، محمد رسول اللہ آخری وقت میں آپ کی سانسیں آپ کے قفص عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، آج زبان صرف چل رہی ہے ہلکی ہلکی، آپ بڑے تیز سے بول بھی نہیں پا رہے، آپ کی بیوی ام سلمہ کان لگا کر کے سنتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، جب آپ کے زبانیں آپ کے ہونٹ سے کان لگایا گیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آخری وقت میں میری نبی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ یہی کہ نماز نماز
نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، یہ میرے نبی آخری وقت میں یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ نماز تھی، نماز۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ نماز ہے، نماز۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ان سب جملوں سے آپ لگا سکتے ہیں، اور صرف حدیث اور قرآن کی آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور بالکل صحیح حدیث ہیں، اور قرآن کی آیت تو آیت ہی ہے۔ اتنی جگہوں پہ نماز کی اہمیت آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نماز کی اہمیت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ کرام نماز کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انتظار الصلاۃ بعد السلام، نماز کا انتظار کرنا ایک نماز کے بعد۔ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جن کو سایہ ملے گا، عرش کے نیچے جن کو جگہ ملے گی، عرش کا سایہ جن کو بھی ملے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ سنا نا آپ نے وہ حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل ورجل شاب نشأ فی عبادۃ ربی ورجل قلبہ بالمساجد، اور جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ ہمارا دل مسجدوں سے نہیں، ہمارا دل موبائل پہ لگا ہوا ہے، ہمارا دل بازار پہ لگا ہوا ہے، ہمارا دل لڑکیوں پہ لگا ہوا ہے، ہمارا دل دنیا داری میں لگا ہے، ہمارا دل تجارتوں میں لگا ہے، ہمارا دل غلط جگہوں میں لگا ہے، مسجدوں میں نہیں لگا ہے۔ جمعے کے دن چلے جاتے ہیں بس ٹائٹل لگانے کے لیے، وہ نماز ہے ہی نہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جائے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یہی اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، دور سے 3-4 کلومیٹر دور سے، روزانہ، گرمی میں بھی، ٹھنڈی میں بھی، برسات میں بھی چلے آتے تھے پیدل۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کو بلایا اور کہا، اے صحابی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک سواری دے دیں، گھوڑا، اونٹ، کچھ بھی لے لیجیے آپ ہم سے، ہم لوگ چندہ کر کے آپس میں آپ کو ایک گھوڑا دے دیتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ کر کے آیا کیجئے، چلے جائے، بہت دور سے آپ آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے گھوڑے کی اور اونٹ کی ضرورت نہیں، سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے، جو آدمی چل کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اس کو ایک ایک گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے پہنچوں تو صحابیوں اور میرے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر کے آنے میں تکلیف ہے تو ہونے دو، لیکن مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نماز کی اہمیت کو جانتا ہوں کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ سے اس نماز کے بارے میں نے سنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی فرمایا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، میں چاہتا ہوں لقد حممت ان آمر بالسلام، یہ کہ میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور میری جگہ پہ میں کسی کو کھڑا کر دوں، پھر میں یہ دیکھوں کہ کون نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر جو لوگ نماز میں حاضر نہ ہو اور جن کے گھر والے نماز نہ پڑھیں، جو گھر والے نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ بھی اس سے لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول کی نظر میں نماز کتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کی نظر میں نماز کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین نہیں۔ الصلاۃ مفتاح الدین، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ تو نماز ہے تو نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ کے پاس چابی ہے، کی بورڈ ہے، تو آپ جنت کو کھول سکتے ہیں، اور آپ کے پاس نماز ہی نہیں تو جنت کے اندر انٹری کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آپ اس بات سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل پاسورڈ آپ کو معلوم ہے، آپ کھول سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ پاسورڈ ہی نہیں ہے، آپ کیسے موبائل کو
کھولیں گے؟ تالا توڑ دیں گے؟ یہاں تو توڑ سکتے، جنت کا بھی تالا توڑ دیں گے کیا؟ کیسے انٹری کریں گے؟ نماز یہی جنت کی ہے، یہی جنت کا پاسورڈ ہے، 24434 یہ نماز یہی پاسورڈ ہے جنت کا. سن لو، میں نمبر بھی میں نے بتا دیا. 2 رکعت فجر کی پڑھو، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 پڑھ لو. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز لے کر کی جو آدمی کل قیامت کے دن آئے گا، اسی نماز کے بدولت آدمی جنت میں بھی چلا جائے گا. حدیث کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. حدیث سنیے، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، من حافظ علیہ کانت لہو، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے، نماز کو وقت پہ پڑھے، نماز کی حفاظت کرے، نماز پڑھتا رہے، کانت لہو نورن، تو اس کے لیے نور کل قیامت کے اللہ تعالیٰ روشنی دے گا. وہ برہانن، یہی نماز دلیل بن جائے گی. وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہی نماز نجات بن جائے گی، یعنی جہنم سے بچنے کا یہی ذریعہ بن جائے گا. ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجات وحشر یوم القیامہ مع فرعون وحامان وقارون وخلف ابی بن خلف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، سنو کٹیہار کے لوگوں، سب سے زیادہ جلسے تم کراتے ہو، سب سے زیادہ تقریریں تم سنتے ہو، سب سے زیادہ مقررین کی باتیں تم سنتے ہو، اس کے باوجود اگر نماز کی حفاظت نہیں ہے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، امام کائنات محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ، تو اس کے لئے کل قیامت کے دن کوئی روشنی نہ ہوگی، کوئی دلیل نہ ہوگی، وَلَا نَجَاتٌ، کوئی نجات نہیں ہے. وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اگر وہ جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اگر کسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو میرے بھائیو وہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. بے نمازی لوگ حفاظت کرنے والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کے پاس دلیل، یہی نماز دلیل بن جائے گی. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا میرے بھائیو بالکل وہ اندھیرے میں چلا جائے گا، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں. اور کس کے ساتھ اٹھایا جائے؟ قارون، فرعون، جو اللہ کی نظر میں سب سے، جس کا نام قرآن میں آیا ہو، ہاں، کہ اللہ کی نظر میں سب سے خراب آدمی فرعون، آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، عبرت کے طور پر اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے نمازیوں کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو نماز کی حفاظت نہ کرے، خالی پوری رات بھر تقریر سن لے اور نماز کی حفاظت نہ کرے، میرے بھائیوں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن. آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو حضرت ربیعہ ابن کعب سے پوچھو. حضرت ربیعہ ابن کعب سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ربیعہ ابن کعب مجھ سے کچھ مانگ لو، مجھ سے کچھ مانگو. ربیعہ ابن کعب نے کہا کیا مانگو اللہ کے نبی؟ کہا کہ جو بھی مانگنا مانگو. حضرت ربیعہ ابن کعب نے اللہ کے نبی سے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا کہ اللہ کے نبی انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میں جنت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں، آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں. امام کائنات نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگ لو. کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے یہی چاہیے، جیسے میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں ویسے میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ
कसरति सुजूद, ऐ रबिया इब्न काब फिर नमाज की पाबंदी करो, ज्यादा से ज्यादा सजदे करो। नमाज पढ़ने वाला और ज्यादा से ज्यादा सजदा करने वाला कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में मेरे साथ बेनमाजी नहीं, नमाजी लोग होंगे। नमाज की अहमियत का अंदाजा आपको, दुनिया के चक्कर में आदमी दीवाना, पागल, मजनू है, नमाज की पाबंदी नहीं है। हाँ, हम खुद मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं, और अभी जब मस्जिदों के अजान के ऊपर जब पाबंदी की बात लगती है, मौलाना खाली तकरीर करते हैं, खुतबे में अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इम्तिहान बाकी है, अभी शुरुआत है। देखिए होता है क्या, इतनी आसानी से हम और आप जन्नत में चले जाएंगे, इतनी आसानी के साथ? अभी तो शुरुआत है। अभी कर्नाटक के ऊपर अभी आपने देखा ना कि एक बवाल खड़ा हुआ है हिजाब के ऊपर, मीडिया वाला बस उसी मसला को लेकर के खड़ा कर रहा है, उसी मसला को उठाए हुए। एक मुस्कान नाम की लड़की ने हिजाब के ऊपर सिर्फ इतना कर दिया, ये हमारी अथॉरिटी इजाजत है, हमें हिंदुस्तान इसकी इजाजत देता हो, हमें इस्लाम भी यही बताता है, अब हम हिजाब के बगैर हम नहीं जाएंगे, हम हिजाब पहनेंगे। और अल्लाह अकबर के नारा लगाते हुए वो लड़की इंटर कर गई, दाखिल हो गई। मेरे भाई, इसको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया मीडिया ने कि आज हिजाब पहनने वालियों को बहुत गलत समझा जा रहा है, रोका जा रहा है पढ़ाइयों से। अब आगे चल करके ये होगा कि मस्जिद को भी बंद किया जाए। हाँ मेरे भाइयों, आजान को भी बंद किया जाए, आजान से तकलीफें होती है। एक मामला उठा था ना सोनू निगम का, वो फिर मामला वो दबा। इतने बेशरम मत बनो, मस्जिदों को आबाद आप नहीं करेंगे तो क्या सारे फरिश्ते आकर के नमाज पढ़ेंगे? आपने मस्जिद बना ली शब भर में ईमा की हरारत में, हाँ जिंदगी भर आप नमाजी बन न सके। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, आपने मस्जिद तो बना ली लेकिन नमाज की अहमियत को आपने नहीं जाना। नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे लगाइए, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती? आप 60 साल के हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, फिर भी नमाज नहीं है। नमाज इस वजह से नहीं है क्योंकि सिर्फ हम नमाज के ऊपर तकरीरें तो सुनते हैं, हम प्रोग्राम तो 20-25 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे घर में नमाज ही नहीं है। मुरू औलादकुम बिस्सलाह, इमाम कायनात ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 सिनीन, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। खुद नमाज पढ़ो और अपने बच्चे को बोलो चलो नमाज पढ़ो। माँ नमाज पढ़ने के लिए जब मुसल्ले पे खड़ी हो तो अपनी बेटी को भी वजू कराए और उसके लिए छोटा सा मुसल्ला बिछा दे, वो भी नमाज साथ में पढ़े। यानी माँ पढ़े तो बेटी भी पढ़े, बाप पढ़े तो बेटा भी पढ़े। यानी 7 साल का हो तब से तुम प्रैक्टिस कराना शुरू करा दो, नमाज तुम खुद पढ़ने के लिए जाओ, अपने बेटे को भी लेकर के जाओ। फरमाया फिर इमाम कायनात ने वहम अबनाओ अशर सिनीन वज़रिबूहुम, जब तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी जब 10 साल की हो जाए और तब भी वो नमाज न पढ़े, यानी 3 साल तक तुमने प्रैक्टिस भी करवाया और उसके बावजूद अब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है या वो नमाज नहीं पढ़ रही है, तो तुम उसको लाठी से, डंडे से, चप्पल जूते से, वज़रिबूहुम, तुम उसको मारो, क्योंकि अब उसके पास छोड़ने की कोई वजह नहीं। अब वो शरारत नहीं कर रहा है, अब वो बदमाशी कर रहा है। 10 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ाओ। यानी अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं कि नमाज पढ़ते चले जाओ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कम होती चली जा रही है। धीरे धीरे अगर तुम 60 या 70 साल के हो, अब तुम 70 साल के हो, 10 साल तुम्हारी जिंदगी से निकल गया, अब तुम 60 साल बचोगे। यानी इसका मतलब यह है कि तुम या तो जन्नत के करीब हो जाओ या जहन्नम के करीब हो जाओ। अल्लाह के रसूल का बताने का मतलब यह कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत के करीब हो जाओगे, अगर तुम नमाज छोड़ रहे हो
تو جنت کے قریب نہیں بلکہ جہنم کے قریب پہنچ رہے ہو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. جب 10 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. مارو, نماز نہ پڑھے تو مارو. میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو کئی طریقے سے آپ نے بتایا اور کئی طریقے سے آپ نے لوگوں کو سمجھایا. آپ نے فرمایا نماز پڑھو, نماز قائم کرو, نماز کی حفاظت کرو. اللہ کے رسول نماز خود پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے والوں کو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے, اس گھر کے اندر سکون نازل ہوتا ہے جس گھر کے لوگ نمازی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے, اپنے بیوی کو بھی نماز پڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے. جو لڑکی جو خاتون رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نمازی بنائے, نماز پڑھنے کے لیے ابھارے, اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ ان تمام حدیثوں سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا مولوی صاحب؟ آئیے اب فتویٰ لیجیے, آپ اب سنیے, اور آپ یہ صرف سنیے نہیں, چینل والے اس کو پہنچائیے دوسروں تک. بے نمازیوں کا انجام معلوم ہے. نماز کی اتنی زیادہ اہمیت, جو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا, رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک جگہ لے گیا اور لے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 آدمی, ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے, اور جو آدمی کھڑا اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور بڑا سا پتھر اس سوئے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر مارتا ہے. سر چکنا چور, پتھر دور تک چلا جاتا ہے. جب آدمی پتھر کو لے جانے کے لیے آتا ہے, لے اس پتھر کو لانے کے لیے جیسے آدمی جاتا ہے تو سر پھر سے اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. وہ آدمی پھر سے پتھر کو لاتا ہے اور پھر سے اسی سر کے اوپر مارتا ہے, یعنی یہ کام کنٹینیو کر رہا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل امین سے, میں نے پوچھا فرشتے سے, میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, یہ نماز کے وقت سویا کرتا تھا. نماز ہوتی تھی, یہ کانوں میں تیل لگا کر کے, ایئر فون لگا کر کے گانے سنتا تھا, فلمیں دیکھتا تھا, یا اپنے بیوی سے گپیں کرتا تھا, یا اپنے دوستوں سے بیٹھ کر کے مزے لیتا تھا, یہ چوراہوں میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتا تھا, یہ بزنس میں ڈوبا ہوا تھا, یہ تجارت میں ڈوبا ہوا تھا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, یہ نماز, یہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا, جس کی وجہ سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے, ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہے. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, جو نماز چھوڑ دے فرض نماز, اس کے سر کو کچلا جائے گا میرے بھائیوں, اور زبردست طریقے سے کچلا جائے گا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور دیکھیے بے نمازی کا انجام. آج تو نماز نہیں پڑھ رہے, چلو چل جا رہا ہے نا, آپ کو کھانا ہونا سب کچھ مل رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا کہ تم 2 راستے میں نے بتا دیے, نماز پڑھو, نماز نہ پڑھو. کل قیامت کے دن بتایا جائے گا. نماز پڑھو گے تو اپنے لیے, نماز نہیں پڑھو گے تو اب بھی اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے رہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا, یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کل قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کھول دے گا, ہاں اپنے پنڈلی کو کھول دے گا, تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے, لوگ سجدے میں گر جائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون فذرهم. اللہ تبارک و تعالی
کو دیکھ کر کے اور کی پنڈلی کو دیکھ کر کے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے فلا یستطیعون، جو سجدے میں جانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ جانے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں جا سکیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں اذان سن کر کے نماز نہیں پڑھتے، جو گھروں میں بیٹھے رہتے، جو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جو بالغ ہو چکے ہوں، اور اگر نماز نہ پڑھے اور بیٹھے رہے تو کل قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، ان کے چہروں کے اوپر، جسموں کے اوپر ذلت چھا جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب دنیا میں اس کو بلایا جاتا تھا نماز کے لیے تو بہانہ کر دیا کرتے تھے، بازار چلے جایا کرتے تھے، گیم میں لگ جایا کرتے تھے، کرکٹ میں لگ جایا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جب اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا تو کیوں کر وہ سجدہ کر پائے؟ میرے بھائیو، تو جو سجدہ دنیا میں نہیں کرے گا کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا دنیا میں آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ دوسرا انجام دیکھا آپ نے۔ تیسرا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو دنیا کے اندر رحمان کا ذکر نہیں کرے گا، نقیض لہ الشیطان فہو لہ قرین، تو اس کے لیے شیطان اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ دنیا میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ انجام دیکھیے۔ اور اگر دنیا میں اگر جو اللہ کا نام نہ لے، نماز نہ پڑھے، نماز کے ادائیگی نہ کرے، میرے بھائیوں کٹیہار کے لوگوں سنو، انجام سنو، غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، نماز نہیں پڑھو گے تو اندھے بن جاؤ گے۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اندھا تو نے کیوں بنایا؟ میں تو دنیا کے اندر بینا، میرے پاس بینائی تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تم نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ تم نے آسمان دیکھا، تم نے زمین دیکھی، تم نے پہاڑ دیکھا، تم نے وہ سارے مناظر دیکھے، لیکن میرے اوپر تم نے تو ایمان ہی نہیں لایا، تم نے تو نماز ہی نہ پڑھی۔ جب تم ساری چیزیں دیکھا کرتے تھے، لوگ دنیا میں آ رہے، قبر میں جا رہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جب تم دیکھ کر کے جب تم اندھے بنے رہے تو یہاں تمہیں بینائی دینے کی تمہاری کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم اندھے بن کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تم نے دنیا میں اس بینائی کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے کل قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا اس کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور انجام دیکھیے، بے نمازی کا بھیانک انجام آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، میرے پیارے ساتھیوں یہ ہمارے اور آپ کے اوپر باتیں ہو رہی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ اتنی تقریریں سننے کے بعد فجر میں گھر سو رہا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں سنو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں جو نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو ڈالے گا۔ وہ منافق ہے، منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو نماز سستی کر کے پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالے گا، نیچے طبقے میں، یعنی بے نمازیوں کا انجام جہنم ہے۔ وہ کتنوں روزے رکھ لے، وہ کتنوں صدقہ و خیرات دے لے، اگر وہ نماز نہ پڑھے، نماز میں سستی کریں، ظہر میں پڑھے، عصر میں نہ پڑھے، مغرب میں پڑھے، عشاء میں نہ پڑھے، فجر میں نہ پڑھے، اور پڑھے تو فجر کو ظہر میں پڑھ لیں، یعنی کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیں، کبھی سستی کر کے نماز پڑھیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم رکھیں گے۔ منافق جو نماز پڑھ بھی رہا چھوڑ رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو نماز چھوڑ ہی دے رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتے جو نماز پڑھ رہا اور چھوڑ رہا اس کا یہ حال ہے۔
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت مریم کا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت لوط کا ذکر کیا، دیگر نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنے دل کی سنی، رب کی نہ سنی، رب کے باتوں کے اوپر عمل نہ کیا، اپنے رب کی باتوں کو نہ مانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، ہم ایسے لوگوں کو ان قریب جہنم کے وادی میں ڈالیں گے، غی کے اندر۔ غیہ جہنم کا ایک زبردست ڈینجر جگہ ہے، اس جگہ پہ ہم بے نمازیوں کو ڈالیں گے۔ اتنی قرآن کی آیتیں، اتنی احادیث سن لینے کے بعد پھر بھی نماز نہ پڑھے تو میرے بھائیوں، آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوگی کل قیامت کے دن بچنے کی۔ بے نمازیوں کا انجام بڑا ہی ڈینجر ہے، اس وجہ سے اپنے بچے کو نمازی بنائیے، اپنے بیوی کو نمازی بنائیے، اپنے بیٹوں کو نمازی بنائیے۔ اس سے پہلے نماز پڑھ لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ بے نمازیوں کا انجام تو یہاں تک ہے، اگر نماز نہ پڑھے، فتویٰ ہے، اگر نماز نہ پڑھے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ نمازی نہیں ہے تو میرے بھائیوں، سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ دیا اگر بے نمازی شوہر ہے اور اگر بیوی نمازی ہے تو دونوں کے درمیان میں طلاق کرا دو، کیونکہ آپس میں دونوں کی کوئی سمپرک نہیں ہے۔ ایک مسلمان ایک کافر ہے۔ بین الشرک والعبد والکفر الصلاۃ، نماز اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہے تو اسلام، نماز ہے تو ایمان، نماز نہیں تو ایمان نہیں، نماز نہیں تو دین نہیں۔ آپ نمازی ہی نہیں ہے تو میرے بھائیو اپنے آپ کو کس منہ سے بولتے کہ میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ نماز کی اہمیت آپ نے سمجھ لیا۔ نماز فرض سب کے اوپر، بچہ جب بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتا ہے، نماز اس کے اوپر فرض۔ اور آج تو یہ سمجھتے ہیں 7 سال نہیں بلکہ 60 سال، 7 نہیں 60 سال نماز آپ کے اوپر فرض ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، سفر میں ہے، قصر میں ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، کھڑے کھڑے نہیں تو بیٹھے بیٹھے پڑھیے، بیٹھے بیٹھے نہیں تو لیٹے لیٹے پڑھیے۔ یہ نہیں کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میں کالج میں پڑھتی ہوں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، انجینئر ہوں، فلاں کھلاڑی ہوں۔ میرے بھائیو، آپ مسلمان ہیں، اسلام کے اوپر آپ نے اسلام کے اندر انٹری جیسے ہی آپ نے کر لیا، آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے۔ نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا تو آپ نے سمجھ گیا کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا اگر نماز نہ پڑھی تو۔